وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کو اور اقوال کو تولا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے قیامت کے دن فقط علم کو نہیں تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ تو جب تک علم عمل کی صورت میں نہیں ڈھل جائے گا فائدہ نہیں دے گا۔ محدثین نے فرمایا کہ انسانوں کے 3 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت ان مسلمانوں کی ہوگی جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ کی یاد میں، دین کی محنت میں زندگی گزارنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے بلکہ بلا حساب ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوتیت 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بندے بھی جنت میں جائیں گے۔ فزادنی مع کل واحد 70,000۔ تو ایک جماعت تو یہ ہوگی اللہ کے مقربین کی، دین کی خاطر محنت کرنے والے لوگ جو اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ اور ایک کافروں کی ایک جماعت ہوگی جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، وہ بلا حساب جہنم میں جائیں گے، ان کے بھی حساب کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جیسے کچھ مسلمان بلا حساب جنت میں جائیں گے تو کچھ کافر لوگ بلا حساب جہنم میں چلے جائیں گے، اور باقی جتنے لوگ ہوں گے نا، نیک یا بد، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اب حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اعمال کو اچھی صورت میں پیش فرمائیں گے اور گناہوں کو قبیح صورت میں پیش فرمائیں گے۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور گناہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور یوں تولا جائے گا۔ اور حساب کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام شریعت کے احکام لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اب جو شریعت کا میزان انسانوں کے پاس لے کر آئے، انہی کو یہ بات سجتی ہے کہ انسانوں کے اعمال کو شریعت کے مطابق تولیں۔ چنانچہ صاحب میزان جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ اس امت کے بہت ابتدا میں ایک عقل پرست طبقہ بھی گزرا ہے۔ وہ کہتے تھے جی کہ نہیں، قیامت کے دن عملوں کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہے نا، ان کا جسم تو ہوتا نہیں، تو ان کو کیسے تولا جا سکے گا؟ بیوقوف لوگ عقل کے پیچھے پڑے اور اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو تولنا چاہیں تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں ماپی نہیں جا سکتی تھیں۔ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پہلے زمانے میں ان کو کوئی نہیں ماپ سکتا تھا۔ اب سائنسی ایجادات کے ساتھ ساتھ انسانوں نے ایسے میٹر بنا لیے کہ بلڈ کے ایک قطرے سے پتہ نہیں کتنی چیزوں کو تول لیتے ہیں اور رپورٹ بنا دیتے ہیں جی کہ فلاں چیز اتنی ہے، فلاں اتنی ہے، فلاں اتنی ہے۔ اسی طرح جو زبان کے میزان ہوتے ہیں نا، جو صرف نحو کے جو میزان ہے، وہ گندم اور چاول کے میزان جیسے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو میزان حاضر فرمائیں گے، وہ میزان ایسا ہوگا کہ جو بندوں کے اعمال کو تول سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا یہ بالکل سچ پکی بات ہے۔
ایک بحث اور ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے یا نامہ اعمال کو تولیں گے یا صاحب اعمال کو تولیں گے. یہ تین صورتیں پاسبل ہیں، کیونکہ احادیث سے تینوں صورتیں سامنے آتی ہیں. ایک حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے جو نان نفقہ کا عمل ہے نا، یعنی خامد اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. وہ نفقہ کا عمل سب سے پہلے میزان کے اندر ڈالا جائے گا. تو اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں آسانی دی ہے وہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی نہ کیا کریں، آسانی کریں. اس کے بدلے قیامت کے دن ان پر آسانی ہوگی کہ ان کے نان نفقہ کا یہ عمل سب سے پہلے ان کے نام اعمال میں تولا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے نام اعمال میں اس کے جو حسن اخلاق کا عمل ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کرنے پر بہت زیادہ محنت کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ظاہرہ اتنا دیندار نظر نہیں آتے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، نمازوں کی بھی اتنی پابندی نہیں ہوتی، مسجدوں میں آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن طبعاً ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. جس کو ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے حال احوال پوچھتے ہیں، دوسرے کا دل مو لیتے ہیں. یہ اچھے اخلاق والا بندہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس بندے کے جس نے ظاہر شکل تو شریعت کے والی بنائی ہوئی ہے لیکن رف اینڈ ٹف ہے، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے بات، کبھی ادھر تنقید. یہ بے سین کا جانور ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے اخلاق پر بہت محنت رکھیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. ایمان سب سے زیادہ کامل اس بندے کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. تو مومن کو ہمیشہ گفتگو بھی نرم انداز سے کرنی چاہیے اور خندہ پیشانی سے ہر بندے کو ملنا چاہیے اور دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حسن خلق جو ہے یہ نام اعمال میں سب سے بھاری عمل ہوگا. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، قیامت کے دن بندے کے اعمال نامے کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. 99 دفتر سے کیا مراد؟ جیسے ایک کتاب کی جلدیں ہوتی ہیں، 4 جلدیں 10 جلدیں، تو اس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ اس کے 99 جلدیں گناہوں کی بن جائے گی. ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، مگر نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا کوئی عمل رہنا نہیں چاہیے. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرچی ہوگی جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں. وہ پرچی آ کر نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی اور وہ اتنی وزنی ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا. تو پوچھا جائے گا کہ یہ آخر پرچی کیا تھی؟ اس پرچی کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا. تو محدثین نے فرمایا کیونکہ کلمے میں اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کا نام اس کے نیکی کے نام اعمال کو بھاری کر دے گا اور یہ بندہ جنت کو مستحق بن جائے گا. اور ایک تیسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو بھی تولا جائے گا. چنانچہ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم تھے، علم میں ان کی اپنی ایک الگ شان تھی، مگر عالم تو وہ بڑے تھے، جسم کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ پتلے دبلے تھے. یعنی ایسے تھے کہ جس کو کہتے ہیں نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کے بندے کا دل کرتا ہے بڑے اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر. چنانچہ ان کی پنڈلیوں کو صحابہ دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، اتنی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. ایک مرتبہ صحابہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں عبداللہ ابن عباس کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا. تو محدثین نے تطبیق یوں دی ہے کہ تینوں صورتیں پاسبل ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں. تو لوازین میں رکھیں، جو منصف ہوتا ہے نا، جج ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. وہ کسی کی فیور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کہتے جی میں کیا کروں، قانون رکاوٹ ہے، میں اس بندے کی فیور نہیں کر سکتا. لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، جس کی فیور کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہوں گے مگر مالک بھی ہوں گے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے اللہ مالک ہوں گے اور مالک کو اختیار ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. جس بندے کے اعمال کو تولنے میں بخشش آسانی سے ہوگی عمل تولیں گے، جس کے نامہ اعمال کو تولنے میں آسانی ہوگی نامہ اعمال کو تول لیں گے، اور جس بندے کو تولنے میں آسانی سے بخشش ہو سکے گی بندے کو تولیں گے. مگر اللہ تعالیٰ یہ پسند فرمائیں گے کہ میرے محبوب کے امتی آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں.